السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنا اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غمگسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ آقا بلا لے، آقا چاہ لے تو پھر کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے۔ نہ کوئی کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ تیرے حبیب کی بات ہے، اے اللہ تیرے حبیب کی بات ہے، اے اللہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، جسے جب چاہے آقا جب چاہے بلا لے۔ تو ہم بڑی عقیدت محبت کے ساتھ درود میں اتنی محبت گھولتے ہوئے درود کا تحفہ پیش کریں کہ آقا کی توجہ ہمارے جانب ہو جائے، نظر عنایت ہو جائے، اور تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اور آقا ایک نگاہ کر دینا تو بس بات بن جائے، بیڑا پار ہو جائے کہ محمد کے غلاموں کی کشتی کبھی ڈوبتی نہیں ہے اور سمندر کی طغیانی اسے ڈبا سکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں یہ دنیا کی طغیانی سے، دنیا کے طوفانوں سے، دنیا کی وبا بلا بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے چادر مبارک میں چھپا کر رکھے، اور اپنے دامن میں حضور ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی،
پل صراط پہ بھی ہمیشہ آپ کی کملی کا سایہ ہم پر بنا رہے، اللہ کے رحمت کا سایہ ہم پر بنا رہے۔ بڑی محبت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک موضوع ہم نے اشرف المخلوقات چنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم انسان ہیں، اور ابھی جس آیت کریمہ کی ورد کا تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، وہ سورہ فاتحہ کی وہ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کا ترجمہ ہے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ پر چلا، ہمیں اشرف المخلوقات کے لائق والی راہ پر چلا، ہمیں شیطان جن ہر مخلوق کے شر سے بچا، اور ہمیں سیدھا سچا راستہ اپنی منزل کے جانب دکھا۔ اللہ کرے اللہ ہم سب پہ مہربان ہو جائے، اور جو کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور جب تک معلوم نہ ہو نہ تو راستہ کی منزل کہاں ہے، تو جو مسافر ہوتا ہے اگر منزل ہی نہیں معلوم تو بھٹک جاتا ہے۔ تو ہماری منزل تو ہم سب کو معلوم ہے، ہم تو مرنے کے بعد کی زندگی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو فانی ہے، یہ اعمال کی جگہ ہے، یہ دارالعمال ہے، یہ کون سا عمل کا گھر ہے، اور وہ آخر میں دارالآرام جو رہے گا نا وہ آخرت ہے، اور آخرت کے لیے دنیا میں تیاریاں کرنے، دنیا میں امتحان دینے اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا، اور چاہا کہ ہمیں انسان بنا کے پرکھا جائے، دیکھا جائے، اور پرکھنے کے لیے انسان نے تو اسی ضمن میں ایک بات سمجھ لے کہ اگر ہمارا راستہ، اگر ہمیں دلی کا راستہ کرنا ہے تو ہم میپ میں گوگل پہ اور جی پی ایس کیا بولتے ہیں اس کو، اس پہ بھی ہم سرچ کرتے ہیں، اور ہم مائل اسٹون سے پتہ کرتے ہیں کہ کس روڈ پہ اور کہاں بورڈ لگیں، کہ یا کئی راستے پہلے زمانے میں بورڈ اور راستے ایسے نمایاں معلوم نہیں ہوتے تھے، تو ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا تھا۔ اللہ نے ستارے بنائے، ستارے سمت میں ہوتے تھے، جس سمت میں جانا ہے اس سمت میں، اگر ہمیں جس سمت میں جانا ہے ستاروں سے راستہ معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر ستارہ راستہ معلوم کرے بغیر اگر ہم راستے پہ اپنی منزل کے جانب جائیں گے، تو جانا تو ہمیں دلی تھا اور پہنچ گئے ہم دلی سے بہت دور، پھر ہم ممبئی پہنچ گئے، تو جہاں منزل نہیں ہے وہاں پہنچ کے کیا کریں گے، کام تو ہمارا دلی میں تھا، یا کبھی ممبئی جانا تھا اور ہم جانا اس راستے پہ چاہتے تھے لیکن ہم کسی اور راستے پہ۔ تو جب تک مسافر کو اپنی منزل پتہ نہ ہو، اپنا ٹارگٹ پتہ نہ ہو، اپنا لکش پتہ نہ ہو، تب تک کہ وہ اگر چلتا رہے تو فضول چلے گا، فضول بھٹکے گا۔ اس لیے آئیے ہم یہ اجتماع پاک کر کے بار بار ہم اس چیز کا ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہم میں سے سب کا ذہن بن جائے کہ زندگی جو ہے یہ تو راستہ ہے، یہاں سے انتقال کر جانا ہے۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر، انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہوتا ہے۔ انتقال لفظ کا ڈکشنری میں اگر آپ پتہ کریں گے تو انتقال لفظ جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ٹرانسفر ہو جانا، تبادلہ ہو جانا، یہاں سے وہاں چلے جانا، ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جانا، یہ ہے ٹرانسفر کا نام۔ تو ہمیں تو ہمارا گھر جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا تو ہمارے لیے کیا ہے، ایگزامینیشن سینٹر، یہ پیپر دینے کی جگہ، یہ پریکشا ککش ہے، اور یہاں پر ہم کیا کرنے آئے ہیں، ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب ایگزام دینے کے لیے اب ہمارا لکش ہم کو ٹارگٹ ہم کو اپنا منزل معلوم ہونا چاہیے۔ منزل اگر معلوم ہے، بچپن سے ذہن میں ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ منزل ہماری اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا، اور منزل اللہ نے بنا کے رکھی ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو جنت ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ، وہاں موت نہیں آنے والی، وہاں موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت مل گئی تو ہمیشہ، جہنم مل گئی تو ہمیشہ کے۔
تو ہمیں یہاں پیپر کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور چلنا ہے اپنے صراط المستقیم کی جو دعا ہم پانچوں ٹائم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں پانچوں رکعت میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا و سچا راستہ دکھا۔ اور جو مانگتا ہے نا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو مانگتا ہے نا اللہ اس کو راستہ بتاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھ کے مدد مانگو اور صبر کر کے مدد مانگو۔ تو نماز پڑھ کے پانچوں ٹائم ہم راستے کو مانگیں گے نا اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا سچا راستہ دکھا دے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائیں گا، کیونکہ وہ ہادی برحق ہے۔ اور اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے اپنے محبوب بھیجا، اور اللہ نے اپنے راستہ دکھانے کے لیے غوث پاک بھیجے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ہمیں خواجہ غریب نواز بھیجے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے خاص بندوں کو ہمارے لیے مائل سٹون بنا کے، راستہ دکھانے والے بنا کے، ہادی برحق بنا کے بھیجا کہ ہم ان کے راستوں پر چلیں، ان کی زندگی سے سبق لیں اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی یوں بن جائے، یوں سنور جائے، یوں سنور جائے کہ پھر ایسی ہو جائے کہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، اور گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک بندہ بنا میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ تو منزل اگر معلوم ہو جائے نا کہ اس سمت میں جانا ہے، یہ روڈ ہے دلی جانے کا، تو ہمیں اگر راستہ معلوم ہے تو اگر ہم چاہے اس میں ہم پلین سے جائیں تو جلدی پہنچ جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے تو تھوڑا دیر پہنچیں گے، بس سے جائیں گے تو اور تھوڑا دیر سے پہنچیں گے، اور اگر سائیکل سے، موٹر سائیکل سے یا پیدل نکلیں گے تو بھی ایک دن پہنچ جائیں گے، دیر سویر ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں راستہ ہی نہیں معلوم، وے نہیں معلوم، صراط المستقیم ہی نہیں معلوم، سیدھا راستہ ہی نہیں معلوم، تو پھر ہم کہاں پہنچیں گے؟ ہم نہیں پہنچ سکتے اپنی منزل پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا اولی الالباب، اے غور و تفکر کرنے والے، غور و تفکر کر کہ تو کون تھا، تو کیا ہے، اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے اور تجھے کیا کرنا ہے۔ کھیل کود کے لیے، ٹی وی منورنجن کے لیے اور ہنگاموں کے لیے اور ناچ گانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت جو ہے، اب آئیے ہم کون ہے، پہلے ہمارا ٹاپک تھا اشرف المخلوقات۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رب العالمین نے جب چاہا کہ دنیا بنائے اور جب چاہا کہ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنا ہے، مین مقصد تو یہی ہے، یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، اور تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر، تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو اللہ نے زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، اور آپ ہی کی محبت میں اللہ نے یہ دنیا سجائی، اور آپ ہی کی محبت میں جنت سجائی، اور آپ ہی کی محبت میں ہم تم کو بنایا۔ تو آپ کے لیے اگر آپ نہ ہوتے اور آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بناتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے لیے خلیفہ بنایا، یعنی اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرشتوں میں زمین پر اپنے لیے خلیفہ آدم کو بھیجنے والا ہوں، اس کو پیدا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، یہ جو انسان ہے نا، آدم جو ہے کون ہے؟ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے کا قصد کیا، دنیا میں بھیجنے کا قصد کیا، تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں سنو۔ حالانکہ اللہ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب اپنا خیال بتایا کہ اے فرشتوں، ہم آدم کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں زمین پر،
تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، ہم تو تیرے لیے، ہم تیری عبادت کو کافی ہے نا، تیری تسبیح تحلیل کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیری عبادت کے لیے ہم تو ایسے کن کو بنا رہا ہے اللہ؟ اے اللہ تو ایسے کس کو بنا رہا ہے دنیا میں جو سوائے خون خرابے، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا؟ یہ جو آدم ہے، آدم کی اولادیں ہیں، یہ دنیا میں جا کر عبادتیں نہیں، صرف خون خرابے، فساد پیدا کرے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، اے فرشتوں جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، بے شک بے شک حق ہے، اللہ جو جانتا ہے وہ فرشتے نہیں جانتے، لیکن فرشتوں نے بھی جانا نا یہ انسان کیا کرنے والا ہے، تو یہ فرشتوں کی عطائی غیب معلوم، یہ اللہ کی جانب سے عطا تھا، آپ کے ذاتی علم غیب نہیں تھا فرشتوں کو، اللہ نے عطا کیا، تو اللہ کا ذاتی علم غیب ہے اور فرشتوں کا عطائی۔ تو فرشتوں کو نے جب یہ کہا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ پتلے میں روح پھینکی، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم عبادت کرتے ہو میری، لیکن ایک اور حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس انسان کو، اب اللہ نے کیسے ہاتھوں سے بنایا یہ نہیں معلوم ہے ہم کو، اللہ تو ایک نور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس میں اپنی روح پھونکی، وہ اور تم ایک برابر نہیں ہو سکتے، جسے کن کہہ کے بنایا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے فرشتوں کو پیدا کیا، اور آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنی روح پھونکی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ اور تم اور انسان ایک برابر نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان جو ہے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل انسان کو بنا دیا، اور مسجود سجدہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بنا دیا؟ انسان، فرشتوں کو، اور انسان کو سجدہ کرنے کا آدم علیہ السلام کو، پھر اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کر دیا انسان کا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو، تمام فرشتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ میرے آدم کو، میرے خلیفہ کو سجدہ کرو، تمام آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ایک کے، اور اس کا سجدہ نہیں کرنا تکبر کا باعث تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، میں اس سے افضل ہوں، کہنے لگا اے اللہ، جبکہ وہ اس کے پہلے عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کو علم سکھاتا تھا، فرشتوں کا عالم تھا، لیکن جہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اکڑ گیا اور اکڑ کے کہا کہ نہیں، میں تو آگ سے ہوں، میں سپر ہوں، آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے، اور یہ مٹی سے ہے، مٹی کے آگے میں سجدہ نہیں کروں گا، جبکہ اس کی نافرمانی ہی اس کے لیے جہنم کا باعث بنی، مردود بنا صرف نافرمانی کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو اسپیشل جاننے سے، اور ایک نبی کی توہین کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ کہ انہی آدم کی اولادوں میں سے میں اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث کرنے والا ہوں، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اس لیے یہ سپر ہے، اور اللہ کے محبوب سے بڑھ کر دنیا میں اللہ نے کسی عالم میں اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا، کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ مخلوقات تمام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا بنایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں میں رحمت بنا کے بھیجا، سارے عالموں میں، وہ سب عالم کی رحمت ہے،
18,000 سے زیادہ عالم ہیں، الگ الگ مخلوق ہے ان میں. تو کیا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ سب عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بھی آ جاتے. شکر ہے اللہ کا کہ یہ عالم پسند آیا. شکر ہے کہ آپ کو کون سا عالم پسند آیا؟ ہمارا، ہم جس میں دنیا میں آئے نا وہ عالم. آپ آ گئے، بہار آ گئی. آپ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی لیے دنیا میں بھیجا. دنیا بھی اسی لیے سجائی، اور زمین و آسمان. اور پھر اللہ کی امانت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات ایسا بنایا ہے. یوں تو مخلوق بہت سی ہے نا. اگر کوئی انسان سوچے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حلال پاک رزق کما رہا ہے کوئی بندہ، اور بہت کسی کو شر نہیں دیتا، کسی کو تکلیف، اس سے کسی کو شر نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، اور بہت اچھا بندہ ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے. وہ تو چیٹی بھی کرتی ہے. چیٹی کو دیکھے نا، وہ کیا کرتی ہے؟ چیٹی محنت کرتی ہے، اور اتنا اچھا اس کا اخلاق ہے کہ کوئی چیٹی چل رہی ہو نا، اس کے سامنے اگر کچھ رکھ دو، آپ کوئی چیز رکھ دو، تو اس میں جھگڑے میں پڑنا پسند نہیں کرتی، اس کو ہٹانا پسند نہیں کرتی. وہ راستہ بدل کے دوسری جگہ سے چلے جاتی ہے. اس کی چیٹی کی کتنی کتنی اچھی اچھی صفتیں ہیں. اگر آپ دیکھو کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتی. وہ چاہے تو ڈیفینس کرے، بولیں کیوں میرے راستے میں یہ آ گیا ہے، وہ نہیں، وہ راستہ بدل لیں گی، لیکن اپنا کام محنت سے کرتی ہے. کئی مرتبہ وہ ننھی سی چیٹی دیواروں پہ چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے. محنت کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، وہ محنت کرتی ہے. اس لیے بچوں، آپ بھی پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، علم سیکھو، علم سیکھو. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے، اس کی کبھی ہار نہیں ہوتی. اور پھر اگر کوئی بولے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے اور اپنی فیملی کے لیے بہت اچھا ہے اور اپنے معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب اسی لیے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہو گیا. وہ کام تو چیٹی بھی کرتی ہے. چیٹی کے بھی بچے ہوتے ہیں. چیٹی بھی اپنے بچوں کو پالتی پوستی ہے. یہاں تک کہ موسم برسات کے لیے وہ جمع کر کے بھی رکھتی ہے کہ پھر معلوم نہیں اس کو دانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کو رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور وہ رزق کے لیے محنت بھی کرتی ہے، جمع. اور کون سکھایا؟ سب اللہ نے سکھایا اس کو. کون سکھاتا ہے؟ چڑیا کو دانہ چگنا کون سکھاتا ہے؟ اور کمری کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہے. تو اگر کوئی اچھے اخلاق کی وجہ سے بولے کہ اشرف المخلوقات ہو گیا، اچھے کام کرنے کی وجہ سے نہیں، یہی کام نہیں تھا اس کا. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. وہ تو چیٹی بھی کرتی ہے. کوئی بولے میں نے بہت بڑا گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، تو اس لیے بہت اشرف ہو گیا؟ نہیں، وہ تو بہت خوبصورت خوبصورت گھر پرندے بھی بنا لیتے، پرندے بناتے ہیں، لیکن انہیں اشرف المخلوقات نہیں بولتے. کتنی چیزیں ہیں، کتنے یہ چوپائے ہیں. بیل دیکھو، کھیتی کسانی کے کام میں سب سے زیادہ محنت مشقت بیل کرتا ہے، لیکن وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. کھانے کے لیے اس کو بھوسا ملتا ہے، بھوس ملتا ہے. اور انسان کئی جگہ پہ تو ایسا کہ انسان کچھ کرتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ اسے نعمتیں کھلا رہا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا، بہت اونچی پوزیشن دے کر بھیجا. اتنی اونچی پوزیشن کہ لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کیا اس لائق ہمارے کام ہے؟ اشرف المخلوقات تو اللہ نے بنا دیا، لیکن سچ میں کیا ہم اشرف ہیں؟ تو ایک مثال سمجھے کہ کوئی یو پی ایس سی میں آئی ایس کی ایگزام میں ٹاپ کیا، پاس ہو گیا، کلکٹر بن گیا، کوئی کمشنر بن گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر وہ کلکٹر کمشنر جسے لال بتی کی گاڑی ملتی ہے، اتنی سیکورٹی ملتی ہے، اور اتنی سیکورٹی والا اور اتنی اونچی پوزیشن کا انسان، جس کو دنیائی پوزیشن بتا رہے ہیں ہم، دنیا میں پوزیشن. اور اگر وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ کمشنر ہے یا کلکٹر ہے، وہ کسی پانٹھلے پہ کھڑے کر یا چورستے پہ کھڑے ہو کر اس کی کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اس کی برائیاں کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، فضول کی باتیں فضول کوئی کرتے کھڑا ہوا ہے.
ایسا کبھی دیکھا ہے؟ اگر ویسا کریں گا تو کیا بولیں گے اس کو؟ یہ تو اپنی پوزیشن کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو تو آتا ہی نہیں ہے نا، یہ اپنی پوزیشن کے لائق ہے۔ تو وہی مثال انسان کی ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں افضل بنایا ہے، فرشتوں سے افضل بنا دیا، اور ان فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی کے لیے لگا دیا۔ فرشتے معلوم کب کب آتے؟ کب کب آتے؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی میں لگا کے رکھا ہے انسانوں کے لیے۔ سب چیز اللہ تعالیٰ نے جو جتنی مخلوق بنائی وہ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنائی، اور ساتھ میں یہ بنائی انسان کے لیے بنائی۔ بیل ہے، محنت کرتا ہے، بھوس کھاتا ہے، وہی اتنی محنت سے جو نباتات اگتے ہیں، جو پھل فروٹ اگتے ہیں، وہ پھل فروٹس کس کو ملتے ہیں؟ وہ اناج کس کو ملتا ہے؟ انسان کو، اشرف المخلوقات کے لیے بنایا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں جو عطا کی وہ انسان کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے بس کتنا چاہا۔ اسی پہ فرشتوں کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ تو نے انسان کو، آدم کو انسان بنایا، انسان کو کیا کیا؟ ان کو اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، دنیا میں اچھی عیش و عشرت سے بھی رہتے ہیں، اور پھر جنت بھی ان کے لیے۔ مولا ایسا کرنا کہ ان کو، وہ تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا، دنیا میں بہت خوش رہتے، کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہی دنیا ہی دے دے، دنیا میں ہی رکھ دے، پر ہم جو 24 گھنٹے تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، گناہوں سے بھی تو نے ہمیں پاک رکھا ہے، کوئی شہوت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، تو ہمیں، ہمارے لیے جنت کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کو آپ لوگ بہت بولتے ہو نا، سمجھتے ہو انسان ایسا ہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہم نے شہوت بھی دی، اور 24 گھنٹے کے لیے ہمہ وقت ایک شیطان لگا دیا اس کے ساتھ میں۔ بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان لے کے پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اندر سے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ اچھا کام کرتے ہو اور جب بھی کبھی برا کام کرنے لگتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے دل بولتا ہے کہ یہ سیریل دیکھ لوں، یا ٹی وی دیکھ لوں، یا اس کی برائی کر دوں، یا اس کا حق کھا لوں، یا اس کا حصہ کھا لوں، یا اس کو پریشان کر دوں، یا اس کو ٹونٹنگ کر دوں، یا اس کو دل دکھا دوں، دل آزاری کر دوں۔ یہ جتنے گناہ کام ہوتے کہ رشوت لے لوں، یا غلط کام کر لوں، یا آنکھوں کی خرابیاں کر لوں، تو پھر اندر سے کیا ہوتا ہے؟ کرنے کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اندر سے آواز آتی ہے، آتی ہے تو سمجھ لو ایمان باقی ہے۔ آتی ہے اندر سے آواز، نہیں نہیں یہ گناہ ہے۔ کیا آتی ہے؟ وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ فرشتے کی آواز ہوتی ہے۔ کس کی آواز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 دے کے بھیجے ہوئے ہیں کہ وہ روکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں غلط ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تسبیح ان کو دو کہ غلط ہو رہا ہے، اور غلط یہ ہو رہا ہے کہ اندر سے آواز آتی نہیں یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوگا اس سے۔ اگر اب وہ اس کی روح اس کو سن لیتی ہے، وہ انسان فرشتے کی آواز کو سن لیتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن پھر اندر سے پھر ایک شیطان بھی رہتا ہے، وہ کیا بولتا ہے؟ بول سب تو کرتے ہیں، سب تو ٹی وی دیکھتے ہیں، میں کیوں نہیں دیکھوں؟ سارے بچے موبائل لے کے بیٹھے، میں کیوں نہیں دیکھوں؟ وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ شیطان کی۔ پھر وہ شیطان اندر آ کے اچھے بچے انسان کو پورا شیطان بنا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھا دیتا ہے۔ گناہ جو لکھواتا ہے نا، شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اچھے بندے بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کو کچلنا پڑتا ہے، شیطان کو ہٹ بولنا پڑتا ہے، نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیا ہوگا کہ جو بندہ روز کم سے کم 10 مرتبہ بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نہیں ہے کوئی طاقت و قوت، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے بسم اللہ، ان اللہ کے نام سے نہیں ہے مجھ میں کوئی طاقت و قوت، کوئی نیکی کرنے کی، نہ کوئی گناہ سے بچنے کی، اے اللہ بغیر تیری توفیق کے، بغیر تیری توفیق کے۔
العلی العظیم. اے اللہ تیری توفیق کے بنا، تیری مدد کے بنا میرے میں طاقت نہیں ہے. جب مدد مانگو تو مدد دی جاتی ہے. جو بندہ مدد اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ اس کو مدد دیتا ہے. اور جو شیطان کرتے رہتا ہے نا، اس کو شیطان اپنا پورا کھلونا بنا کے گھماتے رہتا ہے. اس لیے 24 گھنٹوں کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کے لیے، جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی، فرشتوں کو مقرر کر دیا. فرشتے اترتے ہیں آسمان سے. کب اترتے ہیں؟ جب بندہ کیا کرتا ہے. جیسے ہی بندہ، اشرف المخلوقات کے کام کون سے ہیں دیکھو. اشرف المخلوقات وہ تبھی ہے جب وہ مخلوق میں معیاری کام کرے، اچھے کام کرے، نبیوں کی سنت پہ چلے، ولیوں کی سنت پہ، نقش قدم کے اوپر چلے، اور اچھی طریقے سے ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا رہے، ہمہ وقت اللہ سے توبہ کرتا رہے، ہمہ وقت اللہ سے خوف کھاتا رہے. نہیں مولا یہ غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. امیجینیشن کرو نا، سوچو نا، کتنی زندگی ہے، کتنی زندگی. کوئی اگر اپنے خوبصورتی پہ نازا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، یا کوئی بولے میں اپنے بہت دانا ہوں، بہت علم والا ہوں، بہت فقیہ ہوں دین کا، یا کوئی بولے میں علم کا، اور کوئی بولے یہ، اور اس میں گھمنڈ میں آ جائے، تو پھر کیا ہے؟ غرور آیا. شیطان کا غرور ہی تو آیا تھا، تکبر آیا تھا. اس لیے تکبر مت آنے دو. نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن سے سنا ہوگا نا. دریا میں کوئی ڈالی چیز نکلتی ہے کیا؟ اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو مل جائے گا ایزیلی؟ نہیں ملے گا. دریا میں ڈال کے بھول جاؤ اس کو. خوب نمازیں پڑھو، خوشو خضو کے ساتھ پڑھو، لیکن اس کو یہ نہیں سوچو اس نماز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. جنت میں تو ہم اللہ کی رحمت سے جائیں گے. جنت میں تو ہم اللہ کے حبیب کی شفاعت سے جائیں گے. تو ہم کو شفاعت پہ امید ہونا، ہم کو اللہ کی رحمت پہ امید ہونا، ہم کو ہمارے عمل تو کرنا ہے، اسی کے لیے آئے ہیں. کھانا پینا سونا مر جانا یہ تو صرف جانوروں کا بھی کام ہے نا. جانوروں کو بھی بچے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور مر بھی جاتے ہیں. اگر ان کے جیسی ہماری زندگی ہے تو پھر ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں. اشرف المخلوقات کے نام پر دھبا ہے ہم. پھر کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہو کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، کھائے پیے سو گئے، کھانے کے لیے بھی بہت ٹائم ہے، اور ایسے مجلسوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے صحیح وقت پہ ٹائم نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے. سال ہو جا رہی ہے، قرآن ختم نہیں ہو رہا. رمضان آتا ہے، قرآن کھل جاتا ہے، اور بعد میں پھر قرآن بند ہو جاتا ہے. قرآن کی 7 منزلیں ہیں. صحیح بولو تو اس کو پاروں سے نہیں پڑھنا چاہیے. پارے تو بعد میں بنائے گئے، قرآن کے حصے کر دیے گئے کہ سہولت ہو جائے، کم سے کم ایک پارہ تو پڑھ لو. لیکن پاروں سے نہیں، وہ 7 منزل ہے. 7 منزل مطلب 7 دنوں کے اندر قرآن، ختم قرآن ہونا چاہیے. اشرف المخلوقات ہو آپ. اتنا وقت نہیں نکالتے اپنے اللہ کے لیے. اس کے لیے آئے ہیں ہم. 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد بھی ہو، اشراق بھی ہو، چاشت بھی ہو، اوابین بھی ہو. اشراق، چاشت، اوابین کے ساتھ پھر ذکر بھی ہو. اور پھر فرشتے کب اترتے ہیں معلوم؟ فرشتے اشرف المخلوقات کے لیے. جب اشرف المخلوقات کب بنتا ہے دیکھو، فرشتے اتر رہے ہیں، اس کا مطلب اب وہ اشرف المخلوقات ہے. ٹی وی دیکھتے ہوئے کبھی میں نے کوئی حدیث نہیں سنی کہ گناہ کر رہا تھا فرشتہ اترا اس کے لیے. اللہ کے کچھ ایسی فرشتوں کا گروہ ہے، ایسا گروپ ہے فرشتوں کا جو صرف علم دین کی مجلس ڈھونڈتے رہتے ہیں. علم دین کی مجلس، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے ذکر کی مجلس جہاں پہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے اشرف المخلوقات کے لیے. حالانکہ اللہ جانتا ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی دیکھو ہم جو کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں. عالم اور طالب علم، یہ جو ہے علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا، یہ دونوں ہی جنت کے راستے پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ہمارے آقا فرماتے ہیں ایک آیت ایک حدیث سیکھنے نکلتے ہو، جنت کے راستوں پہ ہو. اب مر جاؤ تو جنت میں ہو. راستے پہ ہو مطلب جائے گا کہاں؟ جس راستے پہ وہی جائے گا نا، جنت کے راستے پر ہو.
تو جنت کے راستے پر جب ہم خاص طور پہ وقت نکال کے، ابھی تو ہم 11ویں شریف منا رہے ہیں، گھر گھر روز نیاز ہے، آج تو آخری ہے، کل آخری، تو وہاں نیاز کھانے کے لیے تو ہجوم ہے، اور بیان میں آنے کے لیے آن لائن آنا بھی نہیں ہے، گھر پہ بیٹھنا ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے، تو کیا اشرف المخلوقات ہیں ہم؟ میں نے کہیں ایسی حدیث پاک نہیں سنی کہ کھانا کھانے لوگ جمع ہوئے تھے نیاز کھانے تو ان پہ رحمتوں کی برسات ہو گئی، لیکن وہ پروگرام برابر کیے جاتے ہیں، بالکل کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اور تو اور اس میں پھر آیت کریمہ رکھی جاتی ہے، آیت کریمہ کے لیے عورتوں کو نکلنے کا کوئی حکم نہیں ہے، آیت کریمہ تو گھر میں پڑھنا ہے، ذکر تو آپ کو گھر میں، تسبیح تو گھر میں ہو سکتی ہے، علم سیکھنے کے لیے چین کی دیوار پار کرنا پڑے تو جاؤ، تب تم اشرف المخلوقات ہو، چین کی دیوار، اب چین کی دیوار بھی پار نہیں کرنا پڑ رہا، صرف موبائل ہے نا جو 24 گھنٹے ہاتھ میں ہے، 24 گھنٹے واٹس ایپ، فیس بک اور ٹک ٹاک اور کیا کیا چل رہا ہے، اسی میں ہفتے بھر میں صرف ایک دن، کم سے کم ایک دن تو اشرف المخلوقات بن جائے، ایک دن صرف یوں کلک کرنا ہے لنک پہ اور ذکر کی، علم دین کی مجلس شروع ہو جائیں گی، ہفتے میں صرف ایک دن، 3 سے 5 صرف، اتنے کم ٹائم کے لیے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اللہ نے مجلس میں کو ڈھونڈنے کے لیے فرشتوں کا گروہ لگا دیا، بہت بڑی تعداد میں فرشتے، بہت بڑی تعداد میں، اور اللہ کے لیے مشکل تھوڑی ہے نا، حدیث پاک ہے کہ بڑے غضب کی بڑی بھاری تعداد میں فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور ایسی مجلس ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور بندے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا کہ اب تو صرف حدود نہیں ہے، حد انتہا تک یہ مجلس چل رہی ہے، یہاں سے الحمدللہ آپ جو بہنیں بیٹھی ہوں، کوئی دبئی میں بیٹھی ہو، کوئی مسقط میں بیٹھی ہو، کوئی جدہ میں بیٹھی ہو، کوئی ممبئی میں بیٹھی ہو، امریکہ میں بیٹھی ہو، بنگلہ دیش میں بیٹھی ہو، تو جہاں جہاں کوئی حیدرآباد میں ہے، کوئی ناگپور میں ہے اور کوئی پونے میں ہے، یہ تمام بہنیں جو انڈیا میں تو ہے، انڈیا کے باہر کنٹریز میں بھی خاص طور پہ ٹائم نکال کے علم کی مجلس سیکھنے کے لیے اپنا کام نپٹا کے جو یہاں بیٹھی ہیں، خوش آمدید ہے آپ پر، اور بہت مبارک ہے آپ پر کہ آپ اشرف المخلوقات ہو، کہ آپ زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہو، آپ کو راستہ، آپ کو اپنی منزل معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش کس سے ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ایسی مجلس میں بندے بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو پھر وہ فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور جب ایسی مجلس مل جاتی ہے نا تو پھر وہاں دوسروں کو پکارتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مجلس مل گئی ہے، آ جاؤ، یہ جگہ مل گئی ہے جہاں پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، علم دین پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سارے فرشتے آ جاتے ہیں دوڑ کے، سب نزدیک نزدیک نزدیک، اور حدیث پاک میں کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہاں رحمت، اپنے پروں سے رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور رحمت کی چادر ایسی تانتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ پھر وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ہوتے ہوئے پہلے آسمان پہ چھونے لگتے ہیں ان کے پر، اتنی بڑی تعداد میں ایسی مجلس کے لیے اللہ اشرف المخلوقات کے ذکر میں، اللہ اس نوری مخلوق کو، ان فرشتوں کو اس کام میں لگایا ہوا ہے کہ جاؤ اور جا کے پتہ تو کرو نا کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں میرا، اور پھر انہی فرشتوں پہ، جب ان فرشتوں نے کہا تھا نا اے اللہ کس کو پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین پہ خون خرابہ کریں گے، تو کیا ہوتا ہے؟ میرے نزدیک میں نے بہت غور و تفکر کیا، میں نے کہا ہے اللہ تو کتنا کریم اور رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مولا تو کس قدر اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا اللہ، ایسی مجلس اسے معلوم ہے ہو رہی ہے، یہ بھی معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، ہماری سانسوں سے بھی واقف ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں اس سے بھی واقف ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں اس سے بھی واقف ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، لیکن ہم سے محبت کرتا ہے نا، ہم سے محبت، علی سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے علی وہاں کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، اچھے سے بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے؟ تو علی اچھے سے بیٹھے تھے، فرشتے جا کے بتائیں گے ابھی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ علی کیسا بیٹھا ہے، عنایت کیسے بیٹھے ہیں، اور ہم سب کیسے بیٹھے ہیں، اور کتنی محبت میں بیٹھے ہیں، اور کتنے ادب سے بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھو، تو ادب سے بیٹھے تو پھر
اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو جاتے ہیں نا ڈیوٹی پہ لگایا، جن کو فرشتے اترتے ہیں ایسی مجلس کے لیے، اور ہم کو ایسی مجلس میں جانے کو ٹائم نہیں ہے. ابھی تو آپ کو ٹیکسی بھی نہیں لگ رہی، پیر سے چل کے جانا بھی نہیں پڑ رہا، گھر میں ہی مجلس سجا لی. اور آپ کے گھر تک، یہاں سے لے کے آپ کے گھر تک اور آپ کے گھر سے ہمارے گھر تک، پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ والے دین کی علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، یہ دین کا علم، وہاں وہاں اللہ کے فرشتوں نے رحمت کی چادر تان دی ہے. اور جہاں رحمت ہونا، وہ امریکان اور وہ نہیں آتے. جہاں اللہ کی رحمت ہونا وہاں کوئی کرونا نہیں آتا. جڑ جائیں اللہ کے دین سے، فرشتوں کو بلائیں، فرشتے اپنے آپ آئیں گے، آپ کو بلانا نہیں پڑے گا. اور پھر جب وہ پورا ختم ہوتا ہے نا، ذکر کرنا بھی اللہ کی مجلس ہے نا. آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں یا سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں تو بھائی سورہ مزمل گھر میں پڑھو. آیت کریمہ پڑھنا ہے تو خود روز لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر نماز کے بعد کم سے کم 41 مرتبہ، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں. اپنی معافی ہے وہ، توبہ ہے وہ، بڑی جلالی آیت ہے. اس کے لیے جمع ہو جانا اور پھر اپنے گھر کو پیچھے چھوڑ دینا، وہ کہیں عورتوں کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمیں تو آیتہ چاہیے نا. بس یہ کریں گے، پڑھیں گے، وہ الٹا سیدھا پڑھیں گے، غلط بھی پڑھیں گے، صحیح بھی نہیں پڑھیں گے. لیکن ہمارے گھر کی پریشانی دور ہو جائیں گی بولیں گے ہم نہیں پڑھیں گے. ہم نے صرف بریانی بنائی، ان کو کھلا دی اور ہمارا کام ختم ہو گیا. اسی پہ میں نے ابھی غور کیا کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے اس مجلس میں بھی، ہاں بے شک ہے ذکر کی مجلس ہے وہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس مجلس میں کس کا ذکر کر رہے تھے؟ اللہ کا. دیکھا ہے؟ اب فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں تم نے کہاں سے آ رہے ہو، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا تیرے ذکر کی مجلس سے آ رہے ہیں، علم دین کی مجلس سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا تو ان میں سے جو بیٹھے تھے انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو؟ علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں کو. کیوں فرشتوں کو؟ کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو یہ کس کو پیدا کر رہا ہے، کس کو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو خون خرابہ کریں گے. تو ویسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہمارے بچے کو کوئی برا بول دے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی کی جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کا حصہ ہوتا ہے، وہ اسی کو شو کرتا ہے. تو پھر ماں کو تکلیف ہوتی ہے اگر بچے میں وہ غلطی ہے، خرابی ہے، تو وہ خون کا گھٹ پی کے چپ ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے کہ میں کیا کروں. لیکن وہی بچہ کبھی اچھا کام کرتا ہے نا تو پھر کیا کرتی، کبھی وہی بچہ فرسٹ کلاس آ جاتا ہے، میرٹ میں آ جاتا ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھا دیتا ہے، یا کسی کو نیک کام کر لیتا ہے، کسی کو ڈوبتے سے بچا لیتا ہے، کچھ اچھے کام کر لیتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی واہ واہ بھی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے نا. تو پھر ماں کیا کرتی ہے، مٹھائی لے کے ان کے پاس جنہوں نے کبھی برا بولا تھا کہ تیرا بچہ تو ایسی ہے، ان کو رپلائی کرتی ہے. ایسا رپلائی نہیں کرتی، کیا کرتی ہے، مٹھائی پہنچاتی ہے، دیکھو معلوم ہے میرا بیٹا فرسٹ کلاس آیا ہے. ماں اس کو ذرہ محبت دی اللہ نے تو یہ ایسا کرتی ہے، اپنے بچوں کی برائی کبھی نہیں بتاتی. ماں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اپنے بچوں کی برائی باہر بتائے. ماں کو ذرہ برابر اللہ نے اپنی محبت دی ہے تو ماں اپنے بچے کی تعریفیں کرتی ہے. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ ہماری برائی، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں، ٹی وی پکچر میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، موبائل میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، برائیوں میں لگے رہتے ہیں، ہمہ وقت تو ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو کوئی حدیث پاک ایسی نظر نہیں آئی جب میرا جتنا علم ہے کہ اللہ نے کبھی فرشتوں کو بتایا ہو دیکھو تو صحیح بول رہے تھے تم لوگ، کس کو پیدا کر رہا ہوں میں. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا. لیکن جیسے ہی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتا ہے. جب بیٹھے بڑے ادب سے سارے کام فضول کے چھوڑ کے، ابھی سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو نا آپ لوگ، تو پھر ابھی اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے جب ہمارا یہ اجتماع ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب ہم اپنے گھر میں دیگر کام میں لگ جائیں گے، فرشتے بھی اپنے کام اپنے گھر پہ جائیں گے. اپنے گھر پہ کہا جاتے ہیں فرشتوں کے گھر آسمان، وہاں جائیں گے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا ایک محفل سجی تھی اس سے آ رہے ہیں، تیرے دین کی باتیں ہو رہی تھی، علم کی باتیں. انہوں نے دیکھا ہے؟ کہاں نہیں دیکھا. دیکھ لیتے تو پھر بہت اچھے کام کرتے. دیکھ لیتے تو کبھی گناہ نہیں کرتے. اللہ کو جو دیکھ لے کیا بات ہے.
ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے۔ میرے آقا نے ہمارے آقا نے کہا کہ کیا سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور آپ نے بتایا تو ہم کو معلوم ہے نا رب ہے، ورنہ ہم کہاں جانتے تھے، ہمیں کیا معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں اچھا وہ کیا کر رہے تھے؟ بولے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ دیکھ لیتے تو راتوں دن ایسی مجلس سجاتے۔ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ اب دعا مانگیں گے نا۔ ابھی ہم جو موبائل پہ اپلوڈ کرتے ہیں نا ویڈیو، تو اس میں دعا نہیں ہوتی ہے، صرف ایک علم کا ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو خاص طور پہ دن متعین ہوتا ہے، دن مقرر کیا جاتا ہے، وہ دن میں جو 3 بجے سے 5 بجے تک جو ہم نے سیٹرڈے کا بھی کیا ہے، تو اس میں بیان کے بعد سلام بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، فاتحہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں جو شریک ہوتا ہے، تو دیکھیے حدیث پاک میں کیا ہے کہ اب وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ تو مانگ رہے تھے کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ بولے جنت دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان میں سے کسی نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں اے اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ دیکھ لیتے تو راتوں دن جنت کے کام کرتے، راتوں دن اچھے کام کرتے، راتوں دن اللہ کا ذکر کرتے، راتوں دن علم سیکھتے، راتوں دن نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، نیکیاں کرتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے، رات دن اللہ تجھ کو راضی کرنے کے کام کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تیری۔ دیکھیے جہنم کی وہ ہولناکیاں، جہنم کے وہ کھولتے پانی، جہنم کی وہ کھولتی بھبکتی ہوئی آگ، جہنم کی وہ سانپ اور بچھو دیکھے؟ مولا نہیں دیکھے۔ دیکھ لیتے تو اے اللہ دیکھ لیتے نا تو غلطی سے بھی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اچھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ انہی کو گواہ کرتا ہے جنہوں نے کبھی آبجیکشن کیا تھا، جنہوں نے کبھی یہ رائے ظاہر کی تھی اے اللہ کس کو بنا رہے تو؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن ہمارے کام اشرف المخلوقات جیسے نہیں ہیں۔ لیکن جب کوئی ہم کام اچھا کر لیتے ہیں نا تب ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، کیونکہ وہ کام جو ہے نا، یہ جو علم سیکھنے کا کام جانور نہیں کرتے، علم سیکھنے کا کام جانور نہیں کرتے۔ اللہ کی دوسری مخلوق نماز جو پڑھتے ہیں وہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرشتوں کی نماز ہماری جیسی نہیں ہے۔ سارے آسمان کے فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ملا کے حضور پاک نے ہم کو اس طرح نماز پڑھنا سکھایا۔ کوئی آسمان پہ فرشتے صرف قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، کوئی جلسے میں، لیکن ہم تو سب کرتے ہیں نا۔ ہماری عبادت کیسی؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے سب مخلوق کے لیے نہیں بنائی ہے، سب مخلوق کے لیے کوئی یہ نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ جو علم سیکھنے کا کام ہے سب مخلوق نہیں کرتے، علم سیکھنے کا کام سب مخلوق نہیں کرتی۔ تو اب علم سیکھ رہے ہیں، اب اشرف المخلوقات بنے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات بنے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی سے جنہوں نے آبجیکشن کیا تھا، ان سے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ۔ تم ہی تو دیکھ کر آئے ہو نا، اب گواہ ہے نا ان کا، انہی کو گواہ بنا رہا ہے جنہوں نے برا بولا تھا، انہی کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو اب تم سب گواہ ہو جاؤ۔ وہاں جتنے بیٹھے تھے نا، جتنے آئے تھے، جنہوں نے اپنا وقت خاص نکالا تھا اللہ کے لیے، یہ لمحے انشاءاللہ حشر کے دن کام آئیں گے۔ جنہوں نے اپنا وقت نکال کے دین کی للک میں علم سیکھنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم بن کے بیٹھے تھے اور جو علم سکھا رہے تھے، اے فرشتوں ان سب کی ہم نے بخشش کر دی، ان سب کی ہم نے بخشش فرما دی، اور جو مانگا تھا وہ دے دیا، اور جو جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تیری، اے اللہ وہ بھی عطا کر دی۔ فرشتے عرض کرتے، پھر فرشتوں کو لگتا ہے آگے بیٹھے تو ہے، کیا کیا، کون سا بڑا کمال کر لیا۔ علم کی مجلس میں کتنا ہلکا کام ہے، کوئی زیادہ بڑا کام ہے کیا؟ علم کے لیے اپنا وقت نکال کے، ایسے تو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر ہفتے میں ایک دن 1-1.5 گھنٹہ اگر اللہ کے لیے بیٹھ گئے تو کتنا ہلکا، کتنا ایزی کام ہے، اور اس میں کتنا مل رہا ہے۔ فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے، ایسی مجلس سے ڈھونڈو۔
اشرف المخلوقات کے لیے فرشتوں کو، نوری مخلوق کو، کہ اب یہ اشرف المخلوقات ہے، جب اچھے کام کریں تب اشرف ہے، ورنہ کام تو ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ ہفتہ بھر برے کام کرو لیکن ہفتے میں کم سے کم ایک دن تو اچھا کر لو نا، اور ایک دن کرنے سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہفتہ بھر بھی سنور جائے گا، ہر لمحہ بھی سنور جائے گا۔ فرشتے عرض کرتے مولا اس میں سے بہت سارے ایسی آئے تھے، کوئی تو وہاں غلطیاں نکالنے آیا تھا، کوئی تو وہاں ٹونٹنگ کرنے آیا تھا، کوئی تو وہاں سے گزر رہا تھا، آواز کان میں پڑی تو سن رہا تو بیٹھ گیا تھا، کوئی کسی کو کھینچ کے پکڑ کے لایا تھا، سب اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ ان میں جتنے اچھے تھے، اللہ کرے ہماری مجلس میں جو نیک ہے، اچھے ہیں، ان کے صدقے ہم نے بروں کی بھی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب اشرف المخلوقات ہیں ہم۔ ٹی وی دیکھ کے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، حق مار کے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، کسی کا قتل کر کے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، کسی کو جادو ٹونا کر کے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، کسی کا دل دکھا کے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے۔ اب جس میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جائے وہ کام کر کے ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہیں۔ اب دوسرا کام، اور مانو صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بخشش تو ہوئی، ساتھ میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ابھی جو بیٹھے نا ہم سب حاجی ہو جائیں گے، اس لیے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈو، ٹائم دن گنو، پتہ کرو۔ الحمدللہ اسی گوگل میٹ پہ جتنی بہنیں ہماری بیٹھتی ہیں ان میں کئی کا کال ہوتا ہے باجی ہم ہفتہ بھر اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسوں کی دعاؤں سے ہماری بخشش ہوگی انشاءاللہ۔ ہفتہ بھر طلب رہے، یاد رہے، آج بیٹھیں گے دین کی باتیں کرنے کو، اللہ کی باتیں کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا۔ انعام کیا مل رہا ہے؟ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ 1000 رکعت سے زیادہ نفل نماز پڑھنے کا ثواب۔ کتنی بخشش ہے، کتنے انعامات ہیں، اس کے تو اتنے انعامات ہیں کہ بتا نہیں سکتے۔ اور یہاں تک کہ علم کی طلب میں رہے کہ اگلے ہفتے پھر سننا ہے، طالب علم بنے رہے، اور بیچ میں اگر موت کا فرشتہ آ جائے، موت تو برق کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ مرے نہیں ہیں، شہید ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر قبر میں بھی کھانا پینا ہے تو ایسی مجلسیں ڈھونڈو، تبھی آپ اشرف المخلوقات ہو، ورنہ شیطانی کام ہو۔ پوزیشن تو بہت اونچی دی اللہ نے، امت محمدیہ بھی بنا دیا، اپنے حبیب کا امتی، اپنا بندہ۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی کتا بلی بنا دیتا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کتنی اونچی پوزیشن دی، اس پوزیشن کا کام۔ اب پھر فرشتے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے کاموں میں فرشتے آئے۔ چھوٹے چھوٹے عمل آپ کو اور بتا دوں، ایک عمل اور ہے، غور سے سنو۔ اشرف المخلوقات بنانے کے لیے جب فرشتے، نوری مخلوق ان کی ڈیوٹی پہ لگ جائے پھر وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ پہلا کون سا؟ علم کی مجلس سیکھے۔ دوسرا چھوٹا سا عمل بتا رہی ہوں، چھوٹا سا عمل کرنے لگو، انشاءاللہ انشاءاللہ فرشتوں کی پھر ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ کون سی؟ رات کو سونے سے پہلے، رات کو جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے وضو کر کے سو۔ کیا کرو؟ وضو کر کے سو۔ آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، جو بندہ سونے کے لیے، عبادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے تو وضو کرتے ہی ہے، سونے جانے کے لیے، بستر پہ سونے جانے کے لیے، کتنا ایزی عمل، کتنے اچھے اشرف المخلوقات ہیں ہم۔ عمل چھوٹا سا ہے، وضو بہت بڑی عبادت ہے۔ ابھی عبادت کے لیے نہیں کی، کس لیے کی؟ سونے جانے کے لیے، سونے کے لیے وضو کیا۔ اذان ہو رہی ہے۔